عافیت والا معاملہ فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ رمضان المبارک پتہ نہیں ہماری زندگی کے اندر یہ پھر ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ پچھلے رمضان المبارک میں موجود تھے، لیکن رمضان المبارک تو آ گیا ہے، لیکن وہ لوگ اس رمضان المبارک میں موجود وہ لوگ اس رمضان میں موجود نہیں ہے، وہ چلے گئے ہیں۔ پھر سے اللہ نے ہماری زندگی میں ہمیں رمضان المبارک جیسا مقدس مطہر مہینہ عطا کر دیا ہے۔ اس کے اندر رمضان المبارک کے روزے بھی تمام کے ساتھ رکھیں، یہ نہیں کہ ایک عشرہ رکھے دوسرا عشرہ چھوڑ دیں، دوسرا عشرہ رکھے پھر تیسرا عشرہ چھوڑ دیں، ایسا نہ کریں، خود رکھیں۔ اور وہ ہمارے بالغ بچے یعنی نابالغ بچے جو رکھتے ہیں، بالغ کے اوپر تو روزہ فرض ہے، نابالغ بچے جو بلوغت کے قریب ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کر سکتے ہیں، وہ روزہ رکھیں۔ اور بچوں کو عادت بنوائیں اس چیز کی۔ نماز کے متعلق تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آپ کے بچے 6 سال کے ہوں تو ان کو نماز کا حکم کرو، جب آپ کے بچے 7 سال کے پہنچے، 7 سال پر پہنچ جائے تو ان کو اکٹھے بستر میں بھی نہ سونے دو، ان کے بستر بھی الگ الگ کر دو۔ دیہاتوں کے اندر 10 11 سال کے بچے ایک ہی چارپائی پر اکٹھے سوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 6 سال کا بچہ ہو اس کو حکم کرو نماز کا، جب 7 سال پر پہنچے ان کا بستر بھی جدا جدا کر دو، الگ الگ کر دو، اور جب نماز نہ پڑھے ان کو ڈانٹ دو۔ 7 سال کا بچہ ہو نماز نہ پڑھے ان کو ڈانٹو۔ ابھی سے ہم اپنے بچوں کو ٹچ کریں گے، نماز کے ساتھ جوڑیں گے، روزے کے ساتھ جوڑیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ جوڑیں گے تو انشاءاللہ ان کی رگ رگ میں نماز اور روزہ سرایت کر جائے گا، یہ پھر نماز بھی چھوڑیں گے۔ اور جب گھر کا سربراہ ہی نماز نہ پڑھے، گھر کا سربراہ ہی روزہ نہ رکھے، گھر کا سربراہ روزہ رکھ کر جھوٹ بولے، گھر کا سربراہ روزہ رکھ کر دغا بازی کرے، گھر کا سربراہ، پچھلے سال کی بات ہے فیصل آباد میں گیا، وہاں پر ایک صاحب مجھے کہنے لگے، کریانے کی دکان تھی تو بیٹھے، اب بیٹا کہہ رہا ہے والد کے متعلق، اب ان کا والد مجھ سے گپ شپ کر رہا ہے، مفتی صاحب یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، میں یوں بھی کرتا ہوں، یوں بھی کرتا ہوں، اور اس طرح میں دینی معاملات میں جو ہے نا میں انشاءاللہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اور اللہ رب العزت نے مجھے فرنٹ لائن پر کھڑا کیا ہے۔ اور اس کا بیٹا مجھے کہتا ہے کہ ماشاءاللہ میرا والد صاحب جو ہے نا تبلیغی جماعت میں ماشاءاللہ وقت بھی لگاتا ہے، نیک آدمی ہے، لیکن ایک میرے والد صاحب کو بیماری ہے، اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم سے چڑ جاتا ہے، یہ بات میں ہمیں مارے گا تو ضرور کہ یہ ہمارا راز کس نے والد صاحب کو بتایا، لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے، باقی ٹھیک ہے، لیکن یہ خامی ہے اس کے اندر، اگر یہ ہمارے والد صاحب سے دور ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ میں نے کہا کیا خامی ہے؟ کہنے لگا اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ روزے دار ہے، یہ تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن جو ناپ تول ہے، قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی زیادتی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی زیادتی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ تو مجھے کہنے لگا کہ جن کو جنس اشیاء وزن کر کے دیتے ہیں، اس جانب جو کاٹا ہے اس کے نیچے جو ہے نا یہ ڈیلر سا اس طرح کا شاپر میں ڈال کے یہاں باندھا ہوگا، اور ہم نے کئی دفعہ والد صاحب کو بولا ہے کہ یہ آپ اس طرح نہ کیا کریں، اور کسٹمر وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور کاٹا نیچے ہے، یہاں سے رکھا بدل کر کے ان کو دے دیا، کبھی کسی نے نہیں پوچھا۔ اب یہ ناپ تول میں یہ کمی، بتاؤ حضرت میرے والد صاحب کو ان کا روزہ ہوگا، ان کی نماز ہوگی؟ جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ زیادتی کر رہی ہے تو اس وقت بھی میں نے ان کو یہ حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بعد ایسے لوگ ہوتے ہیں سوائے بھوکا رہنے سے ان کو روزہ کچھ فائدہ نہیں دیتا، سوائے ان کے قیام رات کی تراویح کی صورت میں کھڑا ہونے سے اس کو فائدہ، وہ یہی لوگ ہیں روزہ رکھتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں بے شرا میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں چوری سے باز نہیں آتے، روزہ رکھتے ہیں سود خوری سے باز نہیں آتے۔ میرے بھائیوں روزہ نام ہی پرہیزگاری کے ہے،
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، میں نے تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے ہیں، تمہارے اوپر نہیں کیے، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے، لیکن تھوڑا ان کے روزے